الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ہاں یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کر لو كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس سورت کے آغاز میں گزشتہ درس میں اس کے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت میں دو بنیادی مضامین کا بیان ہے۔ ایک بنیادی مضمون اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ علیہ السلام کے امت پر حقوق اور دربار رسالت کے آداب کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے ہاں کچھ رسمیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی مختلف آیات میں ان رسومات کے خاتمے کا اعلان فرمایا ہے، جیسے کہ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے منہ بولے بیٹے کے حکم کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی طرح اسی سورت میں غزوہ خندق کا بھی تفصیلی ذکر ہے، غزوہ بنی قریظہ کا بھی بیان ہے اور بھی مختلف احکامات ہیں جو کہ آیات کے ترجمے کے ذیل میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں مختلف آیات میں دربار رسالت کے آداب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، تو یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور امت پر آپ علیہ السلام کے حق کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر جو حق ہے وہ کسی بھی آدمی سے زیادہ ہے۔ انسان کے دنیا میں مختلف رشتے ہوتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، کسی بھی رشتے سے زیادہ حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر ہے، یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق انسان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سیدھے راستے کا تعارف کروایا ہے۔ ہم دو بنیادی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، دو بنیادی عقائد کے حامل ہیں، عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے۔ اب آپ اگر بغور دیکھیں تو عقیدہ توحید تک ہم عقیدہ رسالت کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہمارے سامنے اس وقت واضح ہوتا ہے جب ہم عقیدہ رسالت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کا تعارف ہمیں کس نے کروایا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ تو عقیدہ رسالت کو سمجھ کر ایک مومن اللہ تک پہنچتا ہے، عقیدہ توحید تک رسائی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر آفتاب نبوت کی طرح ہے، آفتاب نبوت ہے، یہ ایمان کا محور اور مرکز ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایک روحانی تعلق، روحانی نسبت کے ساتھ اس آفتاب نبوت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہر انسان کے اندر جو ایمان ہے تو وہ ایمان ایک شعاع ہے۔ کس چیز کی شعاع ہے؟ آفتاب نبوت کی شعاع ہے۔ وہ آفتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔
تو اگر اس تعلق میں کوئی خلل آ جائے تو پھر امتی کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور جب اس کا عقیدہ رسالت کا ایمان باقی نہیں رہتا تو پھر عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ عقیدہ توحید پر درست طریقے سے ایمان اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب ایک مسلمان عقیدہ رسالت کو سمجھتا ہو۔ تو یہی بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ پیغمبر امتیوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں، دنیا میں انسان کے والدین ہوتے ہیں اور بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بہت مخلص ہیں، لیکن ایسے ہو جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بدنیت ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ پڑھتے ہیں، ابھی حال ہی میں کتنے ایسے واقعات ہمارے ہاں رپورٹ ہوئے ہیں کہ خود ماں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے۔ تو ایسا دنیا میں ہو جاتا ہے کہ والدین چاہے اولاد کے ساتھ جتنی بھی محبت رکھتے ہوں، لیکن بسا اوقات اس میں استثناء آ جاتا ہے اس طریقے سے کہ والدین خود بدنیت ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہے، بسا اوقات وہ بدنیت ہو جاتے ہیں۔ اس سے اور زیادہ قریبی رشتہ دنیا میں انسان کا ہے نہیں، یعنی جتنے بھی آپ کے ارد گرد رشتے ہیں کبھی وہ انسان کے لیے بدنیت ہو جاتے ہیں، یا اگر ایک انسان خوش قسمت ہے یہ رشتے اس کے ساتھ مخلص ہیں تو دنیا میں کوئی تو ایسا انسان ہوگا جس کے یہ رشتے اس کے لیے مخلص نہ ہو۔ خود انسان خود اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، حماقت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نقصان دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، چاہے شعوری طور پر ہو یا لاشعوری طور پر ہو۔ اس کے والدین بھی اسے نقصان دے سکتے ہیں، اس کے بہن بھائی دوست احباب بھی اسے دے سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں امت کے لیے صرف اور صرف شفقت ہی شفقت ہے، صرف اور صرف رحمت ہی رحمت ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ پیغمبر کی ذات امت کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، کہ پیغمبر کے ہاں اپنی امت کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ رحمت ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، امت کے مستقبل کا احساس ہے کہ یہ جہنم نہ چلی جائے، اس کی نجات کیسے ہوگی، اس کی عافیت کس چیز میں ہوگی۔ تو یہ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا کہ لوگوں، تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے پیغمبر کا ہے، تمہارے والدین سے بھی زیادہ، تمہارے ہر رشتے سے زیادہ، خود تم سے بھی زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ تمہارے پیغمبر کا ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، تمام تر لوگوں سے زیادہ۔ جب تک کوئی آدمی میرے ساتھ محبت نہیں رکھے گا وہ مکمل مومن نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے تمام تر رشتوں سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام بہت صاف گو لوگ تھے، عربوں میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ صاف گو تھے۔ ہماری طرح جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی ہیں، لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، عربوں کی یہ عادت نہیں تھی، وہ سیدھی سادھی بات کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اس سے کام نہیں بنے گا، یعنی یہ ایمان کافی نہیں ہے کہ تمہیں باقی لوگوں سے تو زیادہ مجھ سے محبت ہے لیکن اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ تو حضرت عمر نے پھر فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، کہ ہاں عمر اب بات بنے گی، یعنی اب جو ہے ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ پیغمبر کا حق اپنی امت پر سب سے زیادہ ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، یعنی اہل ایمان کا اپنے پیغمبر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اتنا انسان کا اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس کا پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ بھی تعظیم رسالت ہی کا ایک پہلو ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دو چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک تو تعظیم میں کہ ان کی تعظیم ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے انسان اپنی ماں کی کر سکتا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ، کہ وہ روحانی ماں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے ان کو ماں قرار دیا ہے۔ تو ماں سے بھی زیادہ عظمت ان کی ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر حرمت نکاح میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کا نکاح امت کے ساتھ جائز نہیں رکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن میں ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی احکامات ہیں جیسے پردہ ہے، تو ازواج مطہرات کے جو اپنے محارم تھے ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے وہ پردہ فرمایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام دین کا علم سیکھنے آتے تھے، لیکن پردے کی اوٹ میں ہوتے تھے، پردے کی اوٹ میں بیٹھ کے وہ درس لیتے تھے اور دین کی باتیں ان سے سیکھا کرتے تھے۔ تو پردہ ہے یا جیسے ماں کی وراثت اولاد کو ملتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں وہ حکم نہیں ہے جو ایک عام آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی جو تعظیم ہے یا حرمت نکاح ہے، تو ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو امت کے لیے ماں قرار دیا، اور یہ بھی چونکہ تعظیم رسالت ہی کا ایک پہلو ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم بھی یہاں بیان فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اولو الارحام یعنی جو پیٹ کے رشتہ دار ہیں، مراد جو جن کا تعلق بطن سے ہوتا ہے، یعنی ماں کی نسبت سے، والدین کی نسبت سے جو انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں وغیرہ، تو یہ تمام انسان کے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو انسان کے رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ اب یہاں اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے بارگاہ رسالت کا، تو اس کا تو امت پر کسی بھی رشتے سے زیادہ حق ہے، اور پیغمبر کی بیویاں امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن باقی جو رشتے ہیں تو اس میں انسان اسی طریقے سے چلے گا جیسے اللہ کا حکم ہے، عام ماحول ہے اور عام فطرت ہے، کہ انسان پر زیادہ حق اس کے والدین کا ہوگا بنسبت استاد کے، یا بنسبت پیر کے، یا بنسبت کسی بھی اور مقدس یا روحانی شخصیت کے۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں کا زیادہ حق ہوگا۔ چنانچہ وراثت بھی ان کے آپس میں تقسیم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو اپنی وراثت وہ پیر صاحب کو دے دیتا ہوں یا فلاں نیک آدمی کو دے دیتا ہوں، تو اس کی وراثت کے زیادہ حقدار اس کے اپنی اولاد ہے، اس کے اپنے جو دیگر ذوی الارحام ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے تو اسی کے مطابق انسان کی جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے خاص ماحول کی وجہ سے صحابہ کرام میں مواخات کروائی تھی۔ اس کی تفصیلات آپ نے پڑھی ہوں گی سیرت کی کتابوں میں، کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تھی۔ ایک صحابی اور ایک انصاری کے درمیان یہ بھائی چارہ کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ مواخات بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا، اس طریقے سے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ ان کے پاس گھر نہیں تھا، سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں ریاستی طور پر اتنا کوئی بڑا بندوبست نہیں تھا کہ مہاجرین کا بوجھ اٹھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ جو مقامی لوگ تھے مدینہ کے، جو مقامی مسلمان تھے، انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل سے ان کا تعلق تھا۔ تو ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان آپ نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور انصاری کے ذمے یہ قرار دیا گیا کہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے جاؤ،
اس کی رہائش، اس کا روزگار، اس کے دیگر اخراجات وہ تمہارے ذمے ہیں۔ تو اس طریقے سے مہاجرین کا جو بوجھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی آبادی کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ 45 کے قریب مہاجرین تھے، اتنے ہی انصاری تھے، کوئی 90 یا 100 کے قریب تعداد تھی، تو جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تو ابتدا میں رواج یہی تھا، طریقہ کار یہی تھا کہ اگر انصاری کا انتقال ہو جاتا تو اس کی وراثت اس کے مہاجر بھائی کو ملتی تھی، یعنی وہ بھی اس میں حصہ دار ہوتا تھا، اور مہاجر کی وراثت میں انصاری بھائی حصہ دار ہوتا تھا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر یہ حکم ختم کر دیا گیا کہ وہ بھائی چارے کا رشتہ اپنی جگہ، اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، کہ جو پیٹ کے رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ بھائی کا تعلق ہے، بہن کا تعلق ہے، یا دیگر پیٹ کے رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام ہیں، تو وراثت کے معاملے میں وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں یہ جو ایک طریقہ کار تھا اس کی اصلاح فرما دی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو پیٹ کے رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی باقی جو مومن اور مہاجر ہیں ان کے ساتھ ایک بھائی چارے کا تعلق ہے، روحانی بھائی چارے کا بھی تعلق ہے، محبت کا بھی تعلق ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں پیٹ کے رشتہ دار ایک دوسرے پہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں یہ کہ کوئی آدمی اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہو، یعنی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا یہ مواخاتی بھائی ہے یا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے اور میری وراثت جو ہے میری اولاد کے لیے کافی ہے، اس میں سے اگر تھوڑا بہت حصہ اس کو بھی مل جائے اس کا بھلا ہو جائے گا، تو پھر وہ آدمی اس کے لیے باقاعدہ وصیت کرے گا، یعنی وہ وراثت میں تو شامل نہیں ہے تو اس کو شامل کرنے کے لیے اس کو وصیت کرنی پڑے گی کہ میری وراثت میں سے اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ اور اللہ نے اس کی بھی تحدید فرمائی ہے، جو اسلامی قوانین ہیں اس میں اس کی باقاعدہ تحدید ہے کہ کوئی آدمی 1/4 مال سے زیادہ اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتا کسی کے لیے، اور وصیت ہوتی بھی دوسرے کے لیے ہے، جو پہلے سے وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ تو کوئی غیر ہے جو وارث نہیں ہے اس کے لیے کوئی وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس تحدید کے مطابق۔ کان ذالک فی الکتاب مذکورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، گزشتہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے یہ حکم پہلے سے لکھ رکھا ہے، نازل فرما رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھیے جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، من کا آپ سے بھی، وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى وَعِيسَى بن مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف وعدوں کا ذکر ہے جو اللہ نے بندوں سے لے رکھے ہیں۔ ایک معروف وعدہ تو وہی ہے جو اللہ نے تمام انسانوں سے لیا ہے، جسے عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کر کے، یعنی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی یہ ایک میثاق تھا، ایک وعدہ تھا کہ ہر بندہ یہ اقرار کر کے آیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جب یہ اقرار کر لیا تو اب دنیا میں بندگی کرنی ہے، یہ اس اقرار کے مطابق ہوگا، یہ وعدے کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو یہ وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے اللہ نے مختلف وعدے لیے تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، پیچھے اس کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد جو پیغمبر آئیں گے تو آپ ان کی نصرت بھی کریں گے، ان پہ ایمان بھی لائیں گے۔ اور وہاں تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ مفسرین کے ہاں اس کا مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا تھا کہ اگر آپ نے پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ پا لیا تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے۔ تو گویا ہر پیغمبر سے یہ میثاق لیا گیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی سے
اس پر ایمان بھی رکھو گے اور اس کے ساتھ تعاون کرو گے۔ تو انبیاء علیہم السلام سے بنیادی وعدہ یہی لیا تھا اللہ نے کہ ایک تو اپنے سے بعد والے پیغمبر پر ایمان لانا اگر وہ آپ کے زمانے میں آئیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہاں اس وعدے کا ذکر ہے، اور چونکہ پیغمبر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ نے امت کو احساس دلانے کے لیے یہاں اس کا ذکر کیا۔ چونکہ پیغمبر کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے تو پیچھے فرمایا گیا کہ پیغمبر کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ وعدہ اللہ نے کیوں لیا تھا؟ تاکہ پیغمبر اپنا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور پھر لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک اور جگہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے والوں سے بھی سوال کرے گا، یعنی پیغمبروں سے، اور جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان سے بھی سوال کرے گا، یعنی امت سے، امتیوں سے۔ تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا، باز پرس ہوگا کہ تم لوگوں نے اپنے پیغمبر کے احکامات پر کہاں تک عمل کیا تھا۔ تو اس کا ذکر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور جو نہیں مانے گا، پیغمبر کی سنت کے خلاف چلے گا، تو ایسے کافروں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا تھا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی۔ وجنودن، اور ایسے لشکر بھی لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں اس آیت میں، اس پورے رکوع میں غزوہ خندق کا ذکر ہے، اور غزوہ خندق کے بعد جو غزوہ بنو قریظہ کا بیان ہے، تو غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی واضح فتح عطا فرمائی تھی، اور اس فتح کی وجہ سے پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ قریش ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے تاجر لوگ تھے، پھر بیت اللہ کے متولی تھے، تو مذہبی اور دنیاوی دونوں اعتباروں سے پورے عرب پہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کا سکہ چلتا تھا۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں شکست دی، اور اس شکست کی وجہ سے جہاں قریش کے رعب کی ہوا اکھڑ گئی، وہاں اللہ نے پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بٹھا دی کہ اب ارد گرد کے قبائل یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، وہ ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں جنہوں نے قریش جیسی طاقت کو شکست دی۔ لیکن ہوا یہ کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ابتدا میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، لیکن پھر کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں غلطی کر لی، غلط فہمی ہوئی ان کو۔ وہ یہ سمجھے کہ حکم پورا ہو چکا ہے، حالانکہ حکم پورا نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو پھر مسلمانوں پہ آزمائش آئی، اور اس آزمائش کی وجہ سے بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مسلمان شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو دھچکا لگا، اور قریش کو بظاہر ایک کامیابی ملی کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بدر میں انہوں نے شکست اٹھائی تھی تو اب وہ مسلمانوں کو کچھ دھچکا پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس نقصان کی وجہ سے جو مسلمانوں کا پچھلا ایک رعب تھا اس میں کچھ خلل آ گیا تھا، اور اب ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں مختلف قبائل نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، کچھ قبائل نے مسلمان مبلغین کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا، کچھ قبائل نے اٹھ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی دستہ روانہ فرما کر ان کے ان عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو اس طریقے سے یہ حالات درپیش تھے۔ انہی حالات میں پھر غزوہ بنو نذیر ہوا۔ بنو نذیر یہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا۔
جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے باہر نکالا۔ اب یہ یہودی تھے، مدینہ سے باہر نکل تو گئے لیکن انہیں ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ یہودی چلے گئے خیبر میں، کچھ شام کے علاقے میں چلے گئے، مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے مدینہ کی شمالی جانب۔ اب انہوں نے جوڑ توڑ شروع کی، سازشیں شروع کی۔ ایک مرتبہ بنو نذیر قبیلے کے 20 یہودی سردار مکہ گئے، وہاں جا کے مکہ کے سردار ابو سفیان سے ملے، قریش کے سرداروں سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ فورس تشکیل دیتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں مدینہ پر تاکہ اس قوت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ قریش کو انہوں نے ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ پھر وہ چلے گئے غطفان کے قبائل کی طرف۔ یہ عربوں کے بڑے جنگجو قسم کے قبائل تھے، ان کی بہت سارے شاخیں تھیں، قبیلہ اشجع تھا، بنو اسد تھا، فزارہ تھا، مرہ تھا، یہ مختلف شاخیں تھیں، ایک بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ یہودی ان کے پاس گئے، ان سے بھی یہی باتیں کی اور وہ مسلمانوں سے پہلے سے خائف تھے کیونکہ مسلمان تو عدل کی بات کرتے تھے، اسلام تو مساوات کی بات کرتا تھا، اسلام تو چوری کے خلاف تھا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا اور یہ لوگ ڈاکوں کے عادی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ہمارے روزگار کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، کھائیں گے کدھر سے، ہم تو لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے مسلمانوں سے خائف تھے اور وقتاً فوقتاً سازشیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اب جب یہودی ان کے پاس گئے اور اپنی چال بازیوں کے ذریعے اور اپنی گفتگو کی تیزی کے ذریعے ان کو آمادہ کیا، قریش کو بھی آمادہ کیا، غطفان کو بھی آمادہ کیا اور اس طریقے سے ایک متحدہ فورس بنانے میں کامیاب ہو۔ چنانچہ ان تمام قبائل کا ایک متحدہ لشکر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوا۔ ادھر سے ابو سفیان چلا، اس کے ساتھ مکہ مکرمہ سے قریش کے لوگ تھے اور بنو کنانہ کے یا ادھر تہامہ کی وادی میں جو مختلف قبائل تھے، کوئی 4000 پر مشتمل سپاہ تھی اس کے ساتھ۔ ادھر سے مشرقی جانب سے غطفان کے قبائل چلے، اس میں یہ غطفان کی تمام شاخیں تھیں، وہ تقریباً 6000 پر مشتمل تھے۔ تو یہ تقریباً 10-12 ہزار پر مشتمل لشکر تھا جس نے 3 اطراف سے حرکت کی۔ جنوب کی طرف سے ابو سفیان آئے قریش کو لے کے، مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل آئے اور شمالی جانب سے جو یہودی تھے وہ آئے اور یہ کسی جگہ اکٹھے ہو کر اب انہوں نے مدینہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی اور ایک روایت میں 24,000 کا بھی ذکر۔ اب 10-12 ہزار تعداد اتنی تھی کہ اتنی مدینہ منورہ کی کل آبادی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں جو کل لڑنے والے لوگ تھے، جو لڑنے کے قابل صحابہ کرام تھے، وہ 3000 کے قریب تھے اور ادھر یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر قسم کے وسائل اختیار فرماتے تھے، ہر معاملے میں آپ وسائل اختیار کرتے تھے، یہی آپ کی سنت ہے امت کے لیے۔ مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے جو مخبر ہوتے تھے، جاسوس ہوتے تھے، وہ ہر وقت قرب و جوار میں حرکت میں ہوتے تھے۔ مدینہ کے قریب مختلف قبائل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا اور مختلف قبائل میں مسلمانوں کے ہمدرد تھے اور ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ خطرے کے وقت مسلمانوں کو خبردار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مختلف جاسوس ہوتے تھے جو مختلف اوقات میں نقل و حرکت کرتے تھے اور قریش کی دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر روانہ ہوا، پیش قدمی شروع کی، تو ادھر مدینہ طیبہ میں فوری طور پر اطلاع مل گئی کہ اتنا بڑا لشکر ہے جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بہت بڑی تعداد تھی، اس تعداد کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ مختلف مشورے سامنے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایران میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں اس طریقے سے بڑی طاقت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ہمارے لوگ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودتے تھے۔ تو خندق کھودنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بذریعہ وحی پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی ہو چکی تھی، آپ کو یہ ہدایت دی جا چکی تھی کہ اس طریقے سے خندق کھودی جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی مشورہ دیا تو وہ بھی ان کی اسی ہدایت کی تائید ہو گئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ مدینہ منورہ کی جغرافیائی صورتحال ایسی تھی کہ جنوب کی طرف باغات تھے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متصل باغات تھے جو آج بھی ہیں، اور ان باغات کو ایک بڑی فوج کے لیے پار کرنا ممکن نہیں تھا کہ درخت کے ساتھ درخت ملا ہوتا تھا، اور فصلیں ہیں، درخت ہیں، تو اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے ایک بڑے لشکر کے لیے اس کو پار کرنا مشکل تھا، تو جنوب کی جانب سے وہ آ نہیں سکتا تھا لشکر۔ اسی طریقے سے غالباً مشرق کی جانب یا شمال کی جانب مدینہ منورہ، مشرق کی جانب مدینہ منورہ میں لاوے کے پہاڑ تھے۔ وہ پہاڑ ایسے تھے کہ ان کے اندر لاوا تھا، اور اس کے اوپر انتہائی پتھریلا قسم کا اونچ نیچ پر مشتمل علاقہ تھا۔ اب اس پتھریلے لاووں پر مشتمل پہاڑی علاقے کو بھی گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ یا پیدل ایک بڑے لشکر کے ساتھ پار کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک جانب ایسی تھی، یعنی مشرقی اور مغربی جانب جو جگہ تھی احد پہاڑ کی طرف، یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں سے کوئی فوج داخل ہو سکتی تھی۔ تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کوئی 5 کلومیٹر یہ لمبی پٹی تھی جس پر صحابہ کرام نے خندق کھودی۔ یہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام بھی کم تھے، خود صحابہ کرام نے یہ خندق کھودنے کا کام کیا۔ ان کے کوئی ملازمین یا غلام اتنے کثرت میں نہیں تھے کہ ان سے کام لے سکیں، صحابہ کرام خود موقع پر موجود تھے اور خندق کھودا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہاتھ خندق کی کھدائی یہ صحابہ کرام کی ذمہ لگائی ہوئی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے، اور جو مشکل ایک عام صحابی برداشت کر رہا تھا وہی مشکل بلکہ اس سے بھی زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس برداشت فرما رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے، خندق کھودتے، اور ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ 6 دن تک خندق کی کھدائی جاری رہی، صبح سے لے کے شام تک خندق کی کھدائی ہوتی تھی، اور غذا تھی نہیں، اس وقت غربت کا زمانہ تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، بھوکے پیٹ، خالی پیٹ صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی۔ اور ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم بھوک کے عالم میں ہیں اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کے ان کو دکھایا، تو صحابہ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے، یعنی ایک صحابی نے ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ اسی مشقت کے دوران اللہ نے غیبی امداد کی مختلف شکلیں بھی صحابہ کو دکھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح غذا کی کمی کے اور مشکل کے آثار دیکھے تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں کچھ نہ کچھ ثروت سے نوازا ہوا تھا، تو انہوں نے گھر جا کے بیوی کے سامنے ذکر کیا، اور ان کی بیوی نے کوئی 2.5 کلو کے قریب جو پیسا، اور ایک بکری تھی، بکری کا بچہ وہ ذبح کیا، اور حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کر دو کہ آپ تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیں۔ تو حضرت جابر گئے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح 2.5 کلو جو گھر میں تھا وہ میں نے پیسا ہے، روٹی تیار کی ہے، اور بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، سالن تیار کیا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت جابر کو یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے قریبی حضرات ہیں وہ ساتھ تشریف لے آئیں گے، تو وہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں عام اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، چلتے ہیں۔ اب جب تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے لگے تو حضرت جابر پریشان ہو گئے۔ پریشانی یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وافر مقدار میں کھانا پیش کیا جائے۔ اب جب لشکر آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ان کو معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، تو انہیں یہی اندیشہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے سامنے
اس کو رکھ دیں گے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرمائیں۔ تو انہیں اندیشہ ہوا، وہ جلدی سے گئے اور جا کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طریقے سے وہ تو پورا لشکر حضور کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو وہ بیوی بھی صحابیہ تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے پوچھا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو بتایا تھا کہ مقدار اتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو بس اس نے کہا کہ پھر بے فکر ہو جاؤ، جب آپ نے بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے پھر نشانی صحابہ کرام کو دکھائی کہ وہ 2-2.5 کلو جو جو تھا اس سے جو روٹی بنائی گئی تھی وہ تمام صحابہ نے، پورے لشکر نے کھا لی، اور وہ جو تھوڑا سا سالن بنایا گیا تھا وہ پورے لشکر کو کافی ہوا، اور اس کے بعد گھر میں اتنا کچھ بچ گیا جتنا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو اسی عالم میں یعنی ایک طرف مشقت چل رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحابہ کرام کو نشانیاں بھی دکھا رہا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک اور انصار کے گھرانے کا کوئی فرد آیا اور اپنے بھائی کو کچھ کھجوریں دینی چاہییں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تمام صحابہ کے سامنے رکھا اور سب صحابہ نے وہ مٹھی بھر کھجوریں سیر ہو کر کھا لی، اللہ نے ان کے لیے پوری کر دی۔ ایک موقع ایسا آیا جب صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو کوئی سخت قسم کی چٹان سامنے آئی، مختلف صحابہ نے زور آزمائی کی لیکن وہ چٹان ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے یہ چٹان ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ تو آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے دست مبارک میں اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر پہلی ضرب لگائی، تو اس ضرب سے چٹان کا حصہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ، اور اس سے چنگاریاں نکلیں۔ تو اس چنگاریوں کی روشنی میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں اس موقع پر شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو دوسری ضرب سے اس چٹان کا اگلا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ چنگاریاں نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کا ملک دے دیا گیا ہے، یعنی ایران کی سلطنت، اور میں اس موقع پر مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو تیسری ضرب سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور وہ ضرب لگانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت صنعاء کا پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ نشانیاں بھی اللہ نے صحابہ کو دکھائیں۔ تو اس طریقے سے یہ خندق کی کھدائی تقریباً 6 دن تک جاری تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 کلومیٹر لمبی تھی اور 15 سے 20 فٹ چوڑی تھی اور 10 سے 12 فٹ اس کی گہرائی تھی، یعنی اتنی چوڑائی تھی کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑے کو دوڑا کے اس کو جمپ لگوا کے اس کو پار نہ کر سکے، اور گہری اتنی تھی کہ کوئی اس کے اندر اتر کے آگے دوسری جگہ نہ چڑھ سکے۔ تو یہ خندق مسلمانوں نے کھود لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ پر مشتمل لشکر لے کر تشریف لائے، اور خندق اور کوہ صلا یہ پہاڑ تھا، اس کے درمیان آپ نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اب مسلمانوں کی پشت پر کوہ صلا، یہ صلا پہاڑ تھا اور سامنے خندق تھی، تو ایک قسم کا قلعہ بن گیا تھا اور مسلمان وہاں مورچہ زن ہو گئے۔ قریش کا لشکر آیا پیش قدمی کرتا ہوا، خوش تھا کہ ہم آج یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب جب پیش قدمیاں کرتا، منزل پہ منزل مارتا، وہ قریب پہنچا تو خندق کو دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ گئے، چونکہ خندق کی یہ جو اسٹریٹجی تھی یہ اہل عرب کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہی نہیں تھی، یعنی عرب اس سے واقف نہیں تھے۔ جب واقف نہیں تھے تو اس سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں تھی کہ اب خندق کو پار کیسے کرنا ہے، کوئی لکڑیاں ساتھ لے کے آتے یا کوئی پل بناتے، چونکہ پہلے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ خندق بھی کھودی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے اور خندق کھودی ہوئی دیکھی تو ہکے بکے رہ گئے، اب ہم کیا کریں، پار کیسے کریں؟ تو پار تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے خندق کے اس پار مورچے بنا لیے، وہیں پہ مورچہ زن ہو گئے۔ ان کے کچھ گھڑ سوار ایسے تھے جو خندق کے کنارے، یعنی وہ 5 کلومیٹر کی پٹی پر اپنے گھوڑے لے کے گردش کرنے لگے، چکر لگانے لگے کہ کہیں کچھ جگہ مل جائے ہم پار کر سکیں۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی ذرا کم تھی تو عمر ابن عبد ود جو کہ عربوں کا مشہور پہلوان تھا، 1000 سواروں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ عربوں کے ہاں یوں سمجھیں کہ حربی تمغے تھے، جیسے ہمارے ہاں مختلف تمغے ملتے ہیں نا جرنیلوں کو، بہادر لوگوں کو، تو ان کے ہاں یہ تمغے تھے۔ کسی کو 100 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، کسی کو 1000 سواروں کے برابر، یعنی یہ اکیلا 1000 لوگوں کے لیے کافی ہے، اتنا طاقتور پہلوان یہ تھا۔ اس کے ساتھ عکرمہ تھا، ابو جہل کے صاحبزادے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابو جہل کا بیٹا تھا، اور کچھ ان کے پہلوان تھے۔
تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ خندق کی چوڑائی کم ہے، تو گھوڑوں کو دوڑا کے اس کو پار کر دی، مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے، اور اب مسلمانوں کے علاقے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح خندق کو پار کی ہے، تو وہ آگے چلے گئے مقابلے کے لیے۔ عامر ابن عبد ود ان کے مقابلے میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور اس نے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، یعنی کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت علی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا۔ وہ سن رسیدہ پرانا پہلوان تھا، حضرت علی جوان تھے ابھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدھے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اپنے سب سے بڑے پہلوان کا یہ حال دیکھ کر پھر اکرمہ اور باقی جو سوار آئے تھے وہ بھاگ گئے، اپنا نیزہ تک چھوڑ دیا اور خندق پار کر کے واپس اپنے معسکر میں اور اپنے اس میں چلے گئے جہاں ان کی فوج خیمہ زن تھی۔ اب طویل زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، غالباً 25 دنوں تک یا 1 مہینے تک یہ محاصرہ تھا۔ ادھر مسلمان تھے اور ادھر قریش تھے، درمیان میں خندق تھی، وہ خندق پار نہیں کر سکتے۔ تیر اندازی ہوتی تھی، سنگ باری ہوتی تھی۔ ایک موقع پہ اتنی سخت تیر اندازی ہوئی قریش کی جانب سے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے مورچوں سے ہلنا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو گئی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی، ظہر، عصر اور مغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عشاء کے ساتھ یہ 3 نمازیں دہرائیں، اور آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں یہاں تک کہ صلاۃ الوسطیٰ رہ گئی۔ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہتے ہیں، یعنی یہ حالات تھے۔ اب جب یہ محاصرہ تھوڑا طول پکڑ رہا تھا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس لڑائی کو بھڑکانے والے یہودی تھے، بنو نذیر کے یہودی، اور وہ قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں قریش یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال چکے تھے، وہ مدینہ سے جا چکے تھے۔ ایک قبیلہ مدینہ کے اندر رہتا تھا، بنو قریظہ، ان کے ساتھ مسلمانوں کا دفاعی معاہدہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ مدینہ کے اندر آباد تھا۔ وہ بنو نذیر کے یہودی جانتے تھے کہ ہمارے یہودی بھائی تو اندر ہیں۔ تو جب مسلمان خندق کے لیے جا رہے تھے، یعنی جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو مرد تو چلے گئے، مدینہ سے باہر جا کے مرتزن ہو گئے۔ خواتین اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ گڑیوں میں، یعنی کچھ بڑے بڑے گھروں میں اور کچھ قلعہ نما گھروں میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور وہ بنو قریظہ کے قریب تھے۔ اور خواتین کی حفاظت کے لیے فوج بھی نہیں تھی، مسلمان تو سارے کے سارے باہر تھے، خندق کے کنارے موجود تھے۔ تو خواتین مسلمانوں کے اندر تھیں کچھ گھروں میں، اور ان کے ساتھ پیچھے بنو قریظہ کی آبادی تھی، یہودی رہتے تھے وہاں۔ اب قبیلے بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، جس نے یہ جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، یہ ایک موقع پہ بنو قریظہ کے پاس گیا، موقع دیکھ کے خفیہ طریقے سے اندر چلا گیا۔ بنو قریظہ کے سردار کو جا کر کہا کہ یہ موقع ہے، ہمارا ساتھ دو، ہم نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا ہے، تم اندر سے بغاوت کر دو، تو اس طریقے سے ہم 2 طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ جو طاقت ہے مسلمانوں کی یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے تو بنو قریظہ کا سردار نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اس نے ان کو قائل کیا اور کہا کہ دیکھو یہ موقع ہے، ہمارا ساتھ دو، اور اس موقع پہ تم اگر ہمت کرو گے تو ہم مسلمانوں کی طاقت کو کچل دیں گے، اور یہ جو ایک خطرہ ہے مستقل ہمارے اوپر، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے بنو قریظہ کو بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی پریشان کن مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کے جو لڑائی کے قابل حضرات صحابہ کرام تھے 3000، وہ تو باہر تھے، اور ماحول ایسا تھا کہ ایک موقع پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نمازیں تک قضا ہو گئیں، یعنی اتنی سخت تیر اندازی ہو رہی تھی، اور اندر یہ صورتحال تھی کہ بنو قریظہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی اس خبر کی تصدیق کے لیے انصار کے کچھ سرداروں کو بھیجا بنو قریظہ کے پاس کہ جا کے ذرا معلوم کرو کہ واقعتاً وہ بغاوت پر آمادہ ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بغاوت پر آمادہ ہوں تو مجھے آ کر وضاحت کے ساتھ نہ بتانا، کہ دیگر صحابہ سنیں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے، کیونکہ ان کی بیوی بچے اندر ہیں، اور ہر بندہ پریشان ہوگا کہ جب یہودی اندر سے بغاوت کر رہے ہیں تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا،
اور پشت پر سے ہم پہ حملہ ہوگا، ہم کیسے روکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر سب کے سامنے نہ کہنا۔ وہ سردار جب گئے اور انہوں نے وہاں بنو قریظہ کے تیور دیکھے کہ وہ تو بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں کے نایوں میں بتا دی کہ یا رسول اللہ وہ تو بغاوت پر آمادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی بغاوت سن کر اتنا افسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر چادر لے کر زمین پر آرام فرما ہو گئے، یعنی لیٹ گئے آپ۔ اس قدر آپ کو افسوس ہوا۔ صحابہ کرام کے بچے تھے، خواتین تھیں، مدینہ کا مستقبل تھا، مسلمانوں کا مستقبل تھا، ایک طرف 10-12 ہزار کا لشکر ہے اور اندر 1000 کے قریب جو یہودی ہیں، 500,000 جتنے بھی ہیں وہ حملہ کر دیں تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، مسلمانوں کا مستقبل خطرے سے دوچار ہوگا۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید غالب آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت آپ کو ملی، تو آپ پھر اٹھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی۔ اور اب مستقبل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنانی شروع کر دی کہ اب اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا، چونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو تعارف میں عرض کیا کہ قریش کی جو فوج تھی وہ 2 بڑے حصوں پہ مشتمل تھی، ایک غطفان کے قبائل تھے اور دوسرے نمبر پر قریش کے قبائل تھے۔ اب اگر غطفان والے کسی طرح قریش کا ساتھ چھوڑ دیتے تو قریش 3-4 ہزار رہ جاتے، آدھے رہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ چاہا کہ غطفان کے لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ تم قریش کا ساتھ چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، بدلے میں ہم تمہیں مدینہ کی پیداوار دے دیتے ہیں۔ مدینہ میں کھجور کی پیداوار ہوتی تھی اور مختلف فصلیں ہوتی تھی، تو ہم تمہیں 1/3 پیداوار دے دیتے ہیں، ہم تمہیں وہ ادا کریں گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کا اظہار انصار کے سرداروں کے ساتھ فرمایا، باغات ان کے تھے، مدینہ کے مقامی لوگ تو وہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا، آپ ان کے عشق نبوی کی معراج ملاحظہ کریں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو فیصلہ آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اگر تو اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم حاضر ہیں، ہمارے سارے باغات حاضر ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ ہماری حفاظت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ہم نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم مشرک تھے، اس وقت یہ غطفان کے لوگ، یہ ڈاکو ہم سے ایک کھجور لے کے نہیں جا سکے، آج جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں اب ہم کیسے ان کو پیداوار دیں؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورا عرب تم پہ چڑھ آیا ہے، سارا عرب تمہارا مخالف ہو گیا ہے، تو تمہاری حفاظت کے لیے میں یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جذبات اور ان کا عشق دیکھ کر آپ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اللہ کی مدد آنی تھی، تو ایک موقع ایسا ہوا کہ یہی قبیلہ غطفان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے ایک شاخ تھی قبیلہ اشجع، اس کے ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، یہ تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرتے ہی چھپ چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ چھپتے چھپاتے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن میرے مسلمان ہونے کی خبر ابھی کسی کو نہیں ہے، تو آپ مجھے حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو بن سکے کر لو، یعنی ایک لشکر ہے، یہ ایک فرد ہے، فرد لشکر کے مقابلے میں کیا کرے گا، لیکن بہرحال تم سے جو ہو سکے کرو۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب حکمت عملی بنائی، وہ بنو قریظہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے تھے جو یہودی قبیلہ بغاوت پہ آمادہ تھا، چنانچہ وہ چھپتے چھپاتے بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، ہمارا اور تمہارا کتنا قریبی تعلق ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ دیکھو یہ قریش کے لوگ باہر سے آئے ہیں، مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم اندر رہتے ہو، اگر یہ لوگ محاصرہ اٹھا کے چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تو چلے جائیں گے اور تم مسلمانوں کے غیظ و غضب سے کیسے بچو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم ابو سفیان سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں اپنے کچھ سردار یرغمالی کے طور پر دو، کہ تمہارے کچھ سردار ہمارے پاس یرغمالی رہیں گے
تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ تم محاصرہ اٹھا کے نہیں جاؤ گے، جنگ لڑو گے، تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے پاس اپنے کچھ لوگ بطور یرغمالی کے ٹھہراؤ، اپنے کچھ معروف سردار۔ وہ مان گئے، انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب ہم ان کے اتحادی ہیں ان کو ہماری بات ماننی چاہیے، ہم ان سے مطالبہ کریں گے۔ یہ جلدی سے چلے گئے نعیم بن مسعود ان کو اس بات پہ آمادہ کر کے، اب فوراً چلے گئے قریش کے لشکر میں، ابو سفیان اور دیگر اتحادیوں کے پاس، اور ان سے جا کر کہا کہ تم بنو قریظہ کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہو، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ بنو قریظہ تو پشیمان ہو چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف غداری کے فیصلے پر نادم ہیں، اور اب انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کو راضی کرنا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کچھ سرداروں کو بہانے سے اپنے پاس بلائیں اور انہیں پھر قیدی بنا کر مسلمانوں کو دے دیں، اور جو وہ بغاوت کر چکے تھے اس کی تلافی کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے ان تک اطلاع پہنچائی بنو قریظہ تک، اور کہا کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا ہے، تو ایسا کرو آج کی رات ہم بھی حملہ کرتے ہیں، تم ادھر سے حملہ کر دو، اور ایک آخری حملہ ہم کرتے ہیں تاکہ یہ جنگ اپنے نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو بنو قریظہ والے تو پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کچھ سردار ہمارے پاس یرغمالی رکھواؤ۔ اس سے وہ بھی سمجھ گئے ابو سفیان اور قریش کے بنو غطفان کے لوگ کہ یہ تو واقعتاً وہ نعیم صحیح کہہ رہے تھے، ہمارے کچھ لوگوں کو یہ یرغمالی بنا کر مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ان کے درمیان اللہ نے پھوٹ ڈال دی ایک مسلمان کی وجہ سے، کہ ان کا جو اتحاد تھا وہ خطرے سے دوچار ہوا، اور اوپر سے اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی رات کے وقت، ایسی ٹھنڈی ہوا کہ کوئی آدمی اپنے لحاف سے ہاتھ باہر نہ نکال سکے، اور خیمے جو تھے وہ اڑنے لگے، وہ جو ان کے دیگچیاں تھیں، برتن تھے، وہ اڑنے لگے، اور ایسی افراتفری مچی کہ کسی نے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، ہر آدمی نے منہ اٹھایا اور اپنے علاقے کو چلا گیا۔ قریش کا ایک ایک آدمی اٹھ کے مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا، بنو غطفان کے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب صبح ہوئی تو وہ 10-12 ہزار کے لشکر کا ایک آدمی بھی باقی نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بس یہ آخری دفعہ تھی، اس کے بعد تم قریش پہ حملہ کرو گے، وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ یہودیوں کی سازش کو اور اتنے بڑے لشکر کے جو آمد تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام بنایا، اور مسلمانوں کی اللہ نے اس طریقے سے مدد فرمائی۔ اب جب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کو لے کر، ظہر کا وقت تھا، تو جبریل آئے، اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، فرشتے ابھی مسلح ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کہ ان کو غداری کی سزا دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جلدی سے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ فٹافٹ نکلو، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے ہر آدمی عصر کی نماز وہاں پڑھے، یعنی اتنی تیزی کرو کہ عصر یہاں مدینے میں نہیں پڑھنی بلکہ وہاں جا کر پڑھو۔ تو اس طرح پھر صحابہ کا لشکر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوا، اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں انہیں غداری کی سزا دی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں آیات کا ترجمہ دیکھتے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے۔ اب یہاں اس تفصیل کو تازہ کریں کہ قریش کے قبائل تھے، کنانہ کے قبائل تھے، بنو غطفان کے قبائل تھے، اندر سے قریظہ والے تھے، تو یہ تمام تر لشکر ہیں جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی۔ یہ آندھی فوراً نہیں آ گئی، یہ 25-30 دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، مراد فرشتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی ادھر سے قریش نے حملہ کیا تھا، اندر سے بنو قریظہ والے جو تھے وہ بغاوت پر آمادہ تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے،
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ یعنی یہ ایک سخت آزمائش تھی جو مسلمانوں پر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ 3000 کا لشکر ہے، وہ مرتزن ہے، ادھر سے 12,000 24,000 کے لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، پیچھے بیوی بچے جہاں پر محفوظ ہیں، تو ادھر سے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے، ایک قبیلہ ایک محلہ اندر سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر جو محاذ پر موجود تھے ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، ان کے اندیشے کتنے زیادہ ہوں گے۔ اور بنو قریظہ کے لوگوں نے باقاعدہ عملاً کام شروع بھی کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک یہودی اس گھر کے پاس گیا جہاں صحابہ کرام کی خواتین تھیں اور بچے تھے، کسی بڑے گھر میں وہاں پہ محفوظ تھے۔ تو یہودی اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا، حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں صحابہ کرام کے گھر والے ہیں، تمام مسلمانوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہودی ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ تو وہاں صرف حسان ابن ثابت تھے صحابی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ بھائی، یہ یہودی ادھر پھر رہا ہے، اس کا کام تمام کرو، ورنہ وہ دیکھ لے گا کہ یہاں تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ جا کے خبر کرے گا قبیلے کو اور وہ کوئی سازش کر سکیں گے۔ تو حضرت حسان نے عذر کیا کہ میں تو میدان جنگ کا آدمی نہیں ہوں۔ تو حضرت صفیہ وہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، تو انہوں نے خود ایک خیمے کی وہ چوب اکھاڑی، یعنی وہ ڈنڈا، اور باہر نکلی اور جا کے مار مار کر اس یہودی کا کچومر نکال اسے قتل کر دیا، تاکہ وہ واپس جا کے دوسروں کو بتا ہی نہ سکے کہ یہاں مسلمانوں کی خواتین ہیں اور کوئی مسلمان نہیں۔ یعنی اس طریقے سے مسلمانوں کی خواتین اندر بغیر کسی حفاظت کی تھی اور مسلمان تو باہر تھے۔ تو ایسے موقع پہ کیا اندیشے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، میں اور آپ یہاں اس آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، آنکھیں تمہاری پتھرا گئی تھی، اور مسلمان اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، یعنی وسوسے آنے لگے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب یاد کرو کہ جب کہنے لگے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی منافق اور دیگر ایسے بیمار لوگ، کیا کہنے لگے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں آگے اب منافقین کا ذکر آئے گا۔ منافقین کا کام ہی یہی تھا، ہر موقع پر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حالات نازک ہو گئے ہیں تو وہ پھر کہنا شروع ہو گئے کہ کہاں گئے وہ فتح کے وعدے؟ ادھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، ہمیں فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، وعدے ہم سے یہ کیے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، تو یہ کیسے وعدے ہیں؟ تو اس طریقے سے وہ پروپیگنڈے کرنے لگے، چیمگوئیاں کرنے لگے اس ماحول میں، اس کا ذکر ہے یہاں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بہانے سے اب محاذ سے کھسکنے لگے، جب انہیں پتہ چلا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے بغاوت کی ہے، وہ بغاوت پر آمادہ ہے، اب وہ کھسکنے لگے اور بہانے کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہمارا گھر خالی ہے، ہمارا گھر خطرے میں ہے، ہمیں محاذ سے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ منافقین تھے جو بہانے کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی انہی منافقین میں سے کیا کہا؟ یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں۔ منافقین تھے تو مقامی لوگ نا، اور ان کے رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی مخلص صحابی ہے تو وہ منافق ہے، کوئی خود مخلص صحابی ہے تو چچا منافق ہے، کوئی خود مخلص ہے تو اس کا باپ منافق ہے، تو یہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا حصہ تھے اور رشتہ دار تھے، مدینہ کے لوگ تھے۔ تو یہ منافقین اپنے رشتہ داروں کو کہنے لگے کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم، یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی یہاں مت رہو، یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہو، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔ اب ہوا کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، اور انہی میں سے کچھ لوگ تو نبی سے یہ کہہ کر اجازت مانگنے لگے، یقولون، یہ کہنے لگے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ بس کسی طرف فرار ہو جائے، بھاگ کھڑے۔ یعنی منافقین خود تو فرار ہو رہے تھے کہ گھر کا بہانہ بنا کر، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کرنا چاہتے تھے،
پروپیگنڈے کے ذریعے کہ نکلو یہاں سے، یہ کون سی جنگ ہے، اتنے بڑا دشمن تمہارے مقابلے میں ہے، یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینے والی بات ہے، تو یہاں مت ٹھہرو۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے، یعنی اگر دشمن مدینے میں آ جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنے میں شامل ہونے کا سوال کیا جائے، یعنی پھر ان سے کہا جائے کہ آؤ اب فساد میں شامل ہو جاؤ، لَآتَوْهَا، تو یہ ضرور اس میں شامل ہو جائیں، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ یہ ان منافقین کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ابھی تو بہانہ بنا کے جا رہے ہیں اندر کہ ہمارے گھر خالی ہیں، لیکن اگر یہی فوج اندر آ جائے، کسی طریقے سے مدینہ کے اندر گھس جائے، اور پھر ان منافقین سے کہنے لگے کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، پھر انہیں گھر یاد نہیں آئیں گے، پھر یہ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، پھر گھر ان کو بھول جائیں گے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر مقصد نہیں ہے، مقصد فتنہ ہے، اور مقصد مسلمانوں کے ساتھ بغض کا اظہار ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ، کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بازپرس ضرور ہو کر رہے۔ منافق کی ایک پہچان ہی یہی ہے نا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ توڑ ڈالا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن ينفعكم الفرار، تمہیں یہ فرار کوئی فائدہ ہرگز نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ، اگر تم بھاگ جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تمہیں لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا سا ہی ہو، تھوڑا سا وقت رہ لوگے نا، پھر تم جانا اللہ کے پاس ہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر تم یہاں سے بھاگ کے گھر چلے جاؤ اس قتل سے بچنے کے لیے، تو اگر ادھر ہی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون روکے گا تمہیں؟ اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ تو کوئی رکھوالا مل سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے جہاد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، افواہوں کے ذریعے، مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوششوں کے ذریعے، والقائلین لإخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ، یعنی آ جاؤ میدان جنگ چھوڑ دو۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور خود لڑائی میں آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اول تو لڑتے نہیں ہیں، اور اگر لڑائی کے لیے نکلیں تو مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، مقصد مال غنیمت کا حصول ہوتا ہے کہ کچھ مال ہمیں مل جائے۔ اس زمانے میں جب کوئی فوج فتح یاب ہوتی تھی، پھر دشمن کا چھوڑا ہوا مال جمع کرتی تھی، پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، جسے مال غنیمت کہتے ہیں، تو پھر یہ اس لالچ میں نکلتے تھے کہ اچھا چلو شاید ہمیں کچھ مال مل جائے۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اول تو یہ نکلتے نہیں ہیں، اور اگر نکلیں تو بہت کم نکلتے ہیں، اور وہ کم کیوں نکلتے ہیں؟ اشحۃ علیکم، تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، لالچ میں نکلتے ہیں۔ اب لالچ میں نکل تو آئے، لیکن جب میدان جنگ سج جاتا ہے اور دشمن چڑھ آتا ہے چاروں طرف اور خوف پھیل جاتا ہے، اب ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ یہ کون سا دلیر تھے؟ منافق دلیر ہو سکتا ہے؟ وہ تو دو رخا ہوتا ہے، یہ دلیری کی وجہ سے تو آئے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، لالچ میں آئے تھے، اب یہاں موت سامنے نظر آ رہی ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور پھر بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ لالچ میں نکل تو آتے ہیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، کہ جب چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، چکرائی ہوئی آنکھوں سے، یعنی پتھرائی ہوئی چکرائی ہوئی آنکھوں سے۔ پھر جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں، کَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، یعنی موت پڑ رہی ہوتی ہے ان پر جنگ کو سخت دیکھتے ہوئے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ،
تو پھر آپ کے سامنے تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں اشحۃً علی الخیر، مال کے خطرے میں، مال کے حرص میں، مال کی لالچ میں. یعنی پوری اللہ تعالیٰ پوری منظر کشی کر رہا ہے کہ اول تو یہ جاتے نہیں ہیں میدان جنگ میں، اور اگر کبھی نکل آئیں تو لالچ میں نکلتے ہیں. اب جب جنگ کا خطرہ سامنے دیکھ لیتے ہیں تو پھر بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے موت ان پہ پڑ رہی ہو، پھر تو بھاگنے والا کام کرتے ہیں. اور پھر جب جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر یہ تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں کہ اب ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے. مال کے حصول کے لیے پھر یہ اپنی چرب زبانی سے کام لینے لگتے ہیں. یعنی منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ سارا یہاں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. یعنی انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھی ہیں، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں تھے تو نماز کے لیے آنا پڑتا تھا، مسجد میں آتے تھے. اسی طرح کچھ جہاد کے لیے نکلے ہیں مال کی خواہش میں، تو یہ جو تھوڑے بہت دکھلاوے کے نیک کام کیے ہیں تو اللہ کہہ رہے کہ میں نے یہ سب ضائع کر دیے، کیونکہ اس میں خلوص ہی نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، یعنی انہیں امید ہے کہ یہ لشکر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، ابھی گیا نہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا، تو ان کی خواہش ہوگی لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں. شہر میں تو خطرہ ہے نا، شہر میں تو خطرہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہم شہر آتے ہی نہ، ہم صحراؤں میں جا کے رہتے، اس خطرے سے محفوظ رہتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے. اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کئی آیات میں منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہے. حالانکہ قرآن کریم یہ اشارہ کرتا ہے، احکامات کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے اجمالی طور پر حکم بیان کرتا ہے، اور جہاں بہت ضروری ہو قرآن کریم وہی تفصیل بیان کرتا ہے. یہاں منافقین کے طرز عمل کی اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتلانا ہے کہ خطرے کے وقت یا مشکل کے وقت یہ کام نہ کرو. ایسا نہیں کہ آسانی ہو تو دین پہ عمل کرو، اور جہاں مشکل آ جائے تو وہاں پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں دین کے، آسان ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، جہاں سوسائٹی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جہاں اپنی کسی خواہش کو ذبح کرنا پڑتا ہے، جہاں اپنی اولاد کی کسی خواہش کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ طرز عمل ان منافقین کا تھا کہ مال غنیمت ہے تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں جان کی قربانی دینی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کاش ہم تو باہر دیہات میں ہوتے. تو اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ایک مسلمان اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچائے. اور ادخلوا فی السلم کافہ کا نمونہ ہو کہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے. جب پورے کا پورا دین میں داخل ہوگا پھر دین کے ہر حکم پہ عمل کرے گا، خواہ اس کی قیمت کوئی بھی ہو، خواہ اس کی خواہش قربان ہو، خواہ سوسائٹی مخالف ہو، خواہ خاندان برا بلا کہے، خواہ لوگ تانے دیں، خواہ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن اس کے سامنے پھر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. یعنی یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو. اب یہ اس مخصوص حالات کے تناظر میں نازل ہوئی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشقت سے مت بھاگو. یہ دیکھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ساتھ اسی مشقت کو اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے 2 پتھر باندھے ہوئے. مسلمان جس مشقت کو اٹھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہاں شریک ہے. خندق کی کھدائی میں بلکہ مشکل حالات میں مسلمان حضور کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکل چٹان اپنے دست اقدس سے ان کو توڑ کے دیتے تھے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ حضور کا طرز عمل ہے کہ مشکل حالات میں آپ وہاں موجود ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ. تو مسلمانوں تم بھی ان کی طرح اسی طریقے سے عمل کرو. تو یہ آیت خصوصی طور پر تو اس وقت کے تناظر میں ہے کہ تم دیکھو کہ اس وقت یعنی خندق کی کھدائی میں، غزوہ خندق کے مشکل ماحول میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ عام مسلمان کی بیوی بچے اگر خطرے میں ہیں تو ازواج مطہرات بھی ان کے ساتھ تھی، ان کے لیے کوئی خصوصی فورس تو نہیں تھی، وہ بھی عام مسلمان خواتین کے ساتھ تھی۔ تو عام مسلمانوں کے اعزہ اور اقربا اگر وہاں مدینہ میں خطرے میں تھے تو اہل بیت بھی وہاں خطرے میں تھے۔ تو مسلمانوں کو ان حالات کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مشکل حالات سے مت گھبراؤ، یہ دیکھو کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور عمومی طور پر یہ پوری زندگی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں یہ دیکھے کہ میری زندگی کے اس لمحے کے لیے سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، عبادات میں کیا سنت ہے، معاشرت میں کیا سنت ہے، لباس میں کیا سنت ہے، گھریلو زندگی کے لیے کیا سنت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تعلیم ہے، کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور آگے بتا بھی دیا گیا کہ یہ کام وہ کرے گا جس میں دو خصوصیات ہوں، ایک یہ کہ اسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، یعنی اسے پتا ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ یعنی جو اللہ کا حقیقی عاشق ہوگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عشق سنت پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ توحید تک بندہ پہنچتا ہے عقیدہ رسالت کے ذریعے، تو جس کے عشق نبوی میں خلل آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اسے معرفت خداوندی کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کو عمومی طور پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تھا، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تھا، اب یہاں مسلمانوں کی سنت کا بیان ہے، صحابہ کرام کی۔ میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سنت ہے، پھر صحابہ نے چونکہ آپ کو دیکھ کر طرز عمل اپنایا ہے تو صحابہ کا طرز عمل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طرز عمل کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جو مخلص صحابہ تھے ان مشکل حالات میں ان کا طرز عمل کیا تھا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر طرف سے دشمن چڑھ آیا، یہ قریش ہیں، یہ کنانہ کے لوگ ہیں، یہ غطفان ہیں، یہ پورا عرب ہے، اندر سے بنی اسرائیلی ہیں، یہ کیا ہے بنو قریظہ کے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے مخالف ہیں، تو صحابہ کرام نے اس موقع پر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ سچ کر دکھایا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی کہ پورا عرب تمہارے مخالف ہوگا، تو پورا عرب ہمارے مخالف ہو گیا، چڑھ آیا ہمارے اوپر۔ تو ان کے دلوں میں کوئی لڑائی سے بھاگنے کا خیال نہیں آیا، بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ طرز عمل ہے صحابہ کا۔ تو گویا مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنے ایمان میں مزید اضافہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، کہ یہ ہے وہی بات جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کی جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ من المؤمنین رجال، انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرا سے بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے، مخلص صحابہ کی، کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یعنی یہ وعدہ تھا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اب کچھ تو وہ ہیں مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، نظر پوری کر دی، اپنی جان قربان کر دی۔ اور کچھ وہ ہیں جو ابھی کیا ہیں، انتظار میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ارادے میں رتی برابر تبدیلی بھی نہیں کی، ان کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ یعنی یہ جو آزمائش تھی یہ اس لیے تھی تاکہ سچے کھرے اور کھوٹے میں فرق آ جائے، فرق واضح ہو جائے۔
اب جو صحابہ ہیں مخلص صحابہ اللہ انہیں جزا دے گا، اور جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ کی مشیت جو بھی ہوگی، اللہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی طاقت تو، اللہ کی سلطنت تو بہت وسیع ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا، لم ینالوا خیرا، کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ وہ متحدہ لشکر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے، مدینہ کو فتح کرنے، اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو واپس کر دیا، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اب آگے غزوہ بنو قریظہ کا بیان ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ میں، تو جبریل حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ابھی فرشتوں نے اپنا اسلحہ نہیں اتارا اور اللہ کا حکم سنایا کہ آپ بنو قریظہ کی جانب روانہ ہو جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر آدمی عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کر مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیجا، یعنی پہلے دستے کے طور پر آگے بھیجا، اور آپ خود بھی پیچھے روانہ ہوئے۔ جب حضرت علی اس دستے کو لے کر بنو قریظہ کے قلعے کے پاس گئے تو بنو قریظہ والوں نے دیکھا کہ حضرت علی ایک دستہ لے کر آ رہے ہیں، تو پہلے تو وہ دیواروں پہ چڑھ کے برا بلا کہنے لگے، گستاخانہ کلمات کہنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بس یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن جب پیچھے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، اب ان کے اوسان خطا ہو گئے، اب وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اب کب تک قلعہ بند رہتے؟ چنانچہ 2-3 ہفتوں میں ہی ان کا حوصلہ جواب دے گیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ ہم نیچے اتر آتے ہیں، یعنی قلعے سے نیچے اتر آتے ہیں، آپ محاصرہ ختم کر دیجئے اور ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کر لیں۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو یہودیوں کے مختلف قبائل تھے، ان کے مدینہ کے مقامی عرب قبائل کے ساتھ قدیم زمانے میں تعلقات تھے، جیسے کہ بنو نذیر والوں کے خزرج کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ بنو قریظہ والوں کے قبیلے بنو اوس کے ساتھ تعلقات تھے، اور قبیلے بنو اوس کے جو سردار تھے وہ سعد بن معاذ تھے جو بڑے صحابی تھے۔ تو بنو قریظہ نے درخواست کی کہ ہمارا فیصلہ ان کے سپرد کر دیں، ہم نے غداری کی، ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو آپ مہربانی فرما کر سعد بن معاذ کے سپرد ہمارا فیصلہ کر دیں۔ ان کا یہ امید تھی کہ ان کے ساتھ ہمارے قدیم تعلقات ہیں، ممکن ہے یہ ہمارا کچھ لحاظ کر لیں، ہماری جان بخشی کر دیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ان کا فیصلہ کرو۔ اب حضرت سعد بن معاذ کے سامنے ماضی کے واقعات تھے، اس سے پہلے جن یہودی قبائل کو زندہ مدینہ سے نکالا گیا تھا، انہوں نے پھر کیا کیا مسلمانوں کے خلاف کہ سازشیں کر کے پورا عرب مسلمانوں پہ چڑھائے، تو وہ آرام سے تو بیٹھتے نہیں ہیں، اور پھر ان کی بغاوت بہت شدید تھی کہ عین ایسے نازک وقت میں جب مسلمانوں کا مستقبل داؤ پہ لگا تھا، انہوں نے بغاوت کی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو سپاہی ہیں، جو لڑائی کے قابل لوگ ہیں، انہیں سزائے موت دی جائے، اور جو ان کے عورتیں اور بچے ہیں انہیں غلام بنا کر مسلمانوں کے حوالے کی جائے، اور ان کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں دی جائے۔ یہ فیصلہ کیا سعد بن معاذ نے۔ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تم نے گزشتہ کتابوں کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تورات میں بغاوت کی یہی سزا اللہ نے لکھی ہے کہ جو باقی بغاوت کرے گا اس کی سزا پھر سزائے موت ہے۔ چنانچہ اس سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے پھر بنو قریظہ کے یہودیوں کے جتنے بالغ افراد تھے جو لڑائی لڑ سکتے تھے، انہیں پھر سزائے موت دی گئی، اور باقی جو تھا ان کے فیصلے پہ اسی طرح عمل درآمد ہوا۔ اور اس کے بعد جب ان کا قصہ تمام ہوا اور مسلمان ان کی گڑیوں میں، ان کے قلعوں میں داخل ہوئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان یہودی ظالموں نے ہزاروں کی تعداد میں تلواریں، نیزے اور مختلف اسلحہ جمع کیا ہوا تھا، یعنی وہ پشت پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کو ہی تھے کہ اللہ نے اتنے میں وہ نعیم بن مسعود کو بھیج دیا اور ہوائیں بھیج دی اور قریش کو واپس کر دیا، ورنہ یہ اتنی بڑی جنگی تیاری کر کے اگر پشت کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کرتے تو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس قبیلے کا قصہ تمام کر دیا۔ اب آگے اس کا ذکر ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ،
اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، یعنی دشمنوں کی، اہل کتاب سے مراد بنو قریظہ کا قبیلہ، جنہوں نے دشمنوں کی یعنی بت پرستوں کی مدد کی تھی، من سیاسیہم، اللہ نے ان کو اتار دیا ان کے قلعوں سے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اللہ نے اتار دیا کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے قریش کی مدد کی تھی۔ کہاں سے اتارا؟ اپنے قلعوں سے، یعنی وہ قلعہ بند تھے اور 2-3 ہفتے کے محاصرے کے بعد نیچے اتر آئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا۔ کیسا رعب؟ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دی، یعنی ان کے وہ قلعے، ان کے وہ باغات، ان کی وہ دولت، ان کا وہ اسلحہ، وہ سب اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ایک ایسی زمین کا بھی مالک بنا دیا جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ یہاں کون سی زمین مراد ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خیبر کی زمین مراد ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے مسلمانوں کو خیبر بھی دے دیا تھا۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے شام وغیرہ کی زمین مراد ہے۔ تو بہرحال یہ تمام بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ان تمام زمینوں کا وارث بعد میں مسلمانوں کو بنا دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔